بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم۔ رب کریم رؤوف رحیم کے اس میں سامی سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 44ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں باب تفاعل کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس ضمن میں فعل ماضی کے شروع کا صیغہ کیا بنتا ہے، پھر اس سے مختلف صیغے کس طرح ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب فعل مضارع لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے، آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے بورڈ پر میں نے لکھا ہے، شروع میں ماضی ہے سادہ فعل، اس کے بعد پہلی شکل ایک حرف اضافہ کر کے، یعنی عین درمیانی حرف کو 2 بار پڑھ کر فعل بنے، پھر اس سے مزید اضافہ اس کے شروع میں تے کا کیا، تفعل بن گیا۔ پھر ایک اور شکل اضافہ کرنے کی، زائد حرف کہ فے عین لام کے شروع میں الف بڑھایا زبر کے ساتھ، افعل بنا۔ اور پھر ایک اور شکل جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کیا، فعل۔ اور پھر جو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی کی صورت میں کہ اس کے شروع میں ایک حرف کا مزید یعنی تے کا مزید اضافہ کیا تو فعل کی بجائے تفعل بن گیا اور اس سے مصدر تفاعل حاصل ہوا۔ اب تفعل سے فعل مضارع کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ پھر شروع سے لیتے ہیں۔ فعل جو سادہ شکل تھی فعل ماضی کی، یفعل اس سے فعل مضارع بنا تھا۔ فعل شروع میں یہ پیش جو لگا کے یفعل بنا تھا۔ تفعل یتفعل، افعل یفعل، فعل یفعل۔ اور اب آج کے سبق میں تفعل جو ماضی ہے، تفعل اسی طرح جیسے یہاں تفعل تھا اور شروع میں یہ لگا دی، ایسے ہی تفعل کے شروع میں یہ لگا دیں گے تو فعل مضارع بن جائے گا یتفعل۔ یہ صرف ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، اور یتفعل فعل مضارع موجودہ زمانے کو، آنے والے زمانے کو، فعل حاضر زمانے کو اور مستقبل کو ظاہر کرے گا۔ اب دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں اس چارٹ پر آپ کے سامنے وہی پرانا چارٹ ہے فعل مضارع کا۔ فعل سے یعنی سادہ فعل ماضی جو صرف 3 حرف سے مل کر بنی ہے، فے عین لام، اور اس سے فعل مضارع بنتا ہے یفعل، شروع میں یہ اور یہ پر زبر، یہی صورت ہوتی ہے فعل مضارع کی۔ یفعل وہ کرتا ہے، وہ کرے گا کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے شروع میں مضارع میں یہ، تے، الف اور نون، یہ 4 حروف ہیں جو شروع میں مضارع کے آتے ہیں۔ یہ یفعل وہ کرتا ہے، اور تے ہوگا تفعل تو اس کے معنی وہ کرتی ہے۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تو کرتا ہے، تفعل وہ کرتی ہے، تفعل تو کرتا ہے۔ اور اسی طرح بقیہ حروف ہیں۔ اینڈنگز جو ہیں یہ یہاں پر آپ کو سرخ روشنائی میں لکھی گئی ہیں، بگننگز کی طرح سے، بگننگز بھی سرخ روشنائی میں ہیں، اینڈنگز بھی سرخ روشنائی میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھی صورت فعل مضارع کی سادہ شکل میں، جبکہ فعل مضارع بنا تھا صرف 3 مادے کے حروف سے، کوئی زائد حرف اس میں نہیں تھا۔ اب آج کے سبق میں باب تفاعل ہے، اس سے فعل مضارع کے مختلف صیغے کیسے بنتے ہیں یہ آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے۔ تو دیکھیے تفاعل سے، یہ تو ہم ابھی دیکھ چکے کہ تفاعل سے فعل مضارع شروع میں یہ لگا کر بن جائے، آخر میں تو ہمیشہ فعل مضارع کے پیش ہوتا ہے۔ تو یتفاعل، یتفاعل، اور آپ دیکھیے کہ بالکل اسی طرح تتفاعل، یتفاعل مذکر کا صیغہ، تتفاعل اس یہ کی بجائے تے، یہ تفاعل کی تے ہے، یہ یاد رکھیے گا،
یہ تے جو ہے نیلی روشنائی میں لکھی نیلے نقطے، یہ تو تفاعل کی تے ہے، اور یہ شروع میں جو لال روشنائی میں تے لکھی گئی اب یہ فعل مضارع کی علامت وہ تے ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ باب تفاعل میں فعل مضارع کے شروع میں اور آخر میں بگننگز اور اینڈنگز بالکل ویسے ہی ہیں، اسی طرح ہیں، کوئی سر منہ فرق نہیں ہے جیسے سادہ شکل میں تھی۔ اب اس کے بعد ہم ان مثالوں کی طرف آتے ہیں جو قرآن پاک سے منتخب کی گئی ہیں، کیونکہ اصل مقصد ہمارا عربی زبان کے یہ سادہ سادہ قواعد سمجھنے کا یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ براہ راست سمجھ کر پڑھ سکیں۔ تو آئیے کچھ مثالیں اب قرآن پاک سے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ فَأَقْبَلَ باب افعال ہوا، یہ افعل کے وزن پر، قاف بے لام، قبل اگر ہو تو اس کے معنی اس نے قبول کیا، اس نے قبول کیا، قبل۔ اور اقبل وہ آگے، اس اقبلہ سے مصدر اقبال، آگے بڑھنا۔ فاقبل پس آگے بڑھا، بعضهم علی بعض ان میں سے بعض پر، یہ تو لفظی معنی ہوئے۔ اور اقبلہ واحد کا صیغہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے افعال کے وزن پر، حالانکہ بعضهم علی بعض فاعل جو ہے، اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ فاعل خواہ واحد ہو، خواہ تثنیہ ہو، خواہ جمع ہو، شروع میں جب فعل ہوتا ہے تو وہ واحد ہی کے صیغے میں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو، یتلابمون، روٹ ہے لام واو میم، لوم کے معنی ملامت، لا یخافون لومۃ لائم، مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں ہیں جب وہ حق پر ہو، حق پر عمل کرنے کے لیے، حق بات کہنے کے لیے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔ تو لام اس نے ملامت کی، روٹ ہے لام واو میں، باب مفعلہ بنے گا تو لا واما، واو آگئی واپس، اور اب شروع میں تے ہوا تلاوما، ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ تو وہ آگے بڑھے ایک دوسرے کی طرف باہم ملامت کرتے ہوئے، یعنی جب بات آشکار ہوئی تو ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اگلی مثال دیکھیے، عما یتساءلون، آپ کو معلوم ہے 30ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہ اما جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یہ جیسے پہلے بتایا تھا، یہ ان اور ما کے معنی جو کچھ یا کیا، دو معنی ہوتے ہیں ما کے۔ تو ان سے ان ما، کس کے بارے میں، اور ملا دیا ان کو اور الف ساکت ہو گیا، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ سوال کرتے ہیں، سأل سین حمزہ اور لام، اس نے سوال کیا، اس نے سوال کیا سأل، اور سین کے بعد الف بڑھایا، شروع میں تے، تساءل اور جمع اس کی یتساءلون، تساءل سے مضارع یتساءلو اور جمع اس کی یتساءلون، کس چیز کے بارے میں، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ باب تفاعل میں ایک دوسرے کا مفہوم آتا ہے نا، مشارکت کا، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، ما لکم لا تناصرون، ما لکم تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کیا ہے، لا تناصرون، یہ دیکھیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ نون سواد ریس کا روٹ ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، نون سواد ریس کا روٹ ہے۔ تو نون سواد رے میں نون کے بعد یعنی پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ، شروع میں تے کا اضافہ، تو باب تفاعل سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تھا نصرہ،
اس نے مدد کی، یہ پڑھ چکے آپ کئی دفعہ. اب شروع میں تے، نون کے بعد الف کا اضافہ، تناصر، اور باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا. نصرہ اس نے مدد کی، تناصرہ، اور جمع اس کو کریں گے تو تناصرو، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. اس کے شروع میں ہم نے یہ لگایا فعل مضارع کا، باقی تناصر اسی طرح رہے گا، تو یہ فعل مضارع بن گیا یتناصرو. اور جمع اس کی کیا ہو جائے گی؟ یتناصرون. وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس یہ کی بجائے اگر ہم اس پہلی یہ کی بجائے تے کر دیں تو اس کے میں تتناصرون ہو جائے گا. تتناصرون، اور اس کے معنی تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے. یہی لفظ ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، لا تناصرون، کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. آپ صرف یہ پوچھ سکتے ہیں جی کہ یہاں دو تے کی بجائے ایک تے رہ گئی، یہ حذف ہو گئی. صرف شکل کلام کہ ایسا کئی جگہ پر قرآن پاک میں ہوتا ہے کہ باب تفاعل کی یا باب تفاعل کی تے ہوتی ہے ایک طرف، ساتھ صیغے کی تے آ جاتی ہے، تو اس میں سے ایک تے کو ساکت کر دیتے ہیں. لا تناصرون ہو گئے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم. اولئک الذین، بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں اور پھر تائب ہو کر سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل، قبول فرمائیں گے ہم. تقبل باب تفعل، دعا مانگتے ہیں نا ربنا تقبل منا، تو قاف بے لام یہ تو روٹ ہوا. تقبل باب تفعل، نتقبل ہم قبول فرمائیں گے، ہم قبول کریں گے، انہم ان سے، احسن ما عملو، ما عملو انہوں نے جو کچھ کیا، احسن ما عملو انہوں نے جو کچھ بہترین کیا، سب سے اچھا انہوں نے جو کچھ کیا اسے ہم قبول کریں گے. نتجاوزو، یہ مثال آئی باب تفاعل کی، جیم واو زے. جواز آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی سے مصدر ہے جواز. اور جواز بھی عربی زبان کا لفظ آپ نے کبھی سنا ہوگا، پاسپورٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں جواز. تو تجاوزہ ماضی ہوا، یتجاوزو فعل مضارع، نتجاوزو متکلم کا جمع کا صیغہ. ہم تجاوز کریں گے. تجاوز کے معنی ایک تو ہوتا ہے حد سے نکلنا اور دوسرے درگزر کرنا. بنتجاوزو، اور ہم درگزر فرمائیں گے، ان سیئاتہم ان کی برائیوں سے. سیئہ برائی، سیئات برائیاں، سیئاتہم ان کی برائیاں، اور ان کی برائیوں سے تجاوز کریں گے، درگزر فرمائیں گے. دوسری مثال دیکھیے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. یہ سورۃ البقرہ کی آیت میں سے ایک ٹکڑا ہے. ذکر بنو اسرائیل کا ہے، یہودیوں کا ہے. تظاہرون، اور ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ تم لوگ ایسے ہو. اس آیت کا ہی، اس ٹکڑے سے جو پہلا ٹکڑا ہے آیت کا، جو آیت شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جو اپنے آپ کو قتل کرتے تھے، اپنے ہی لوگوں کو مار ڈالتے تھے اور نکال دیتے تھے اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو اپنے ملک سے. تظاہرون، اس کے بعد یہ ٹکڑا آتا ہے تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. اور تظاہر یتظاہر مضارع، تتظاہر مخاطب کا صیغہ، ایک تے اس میں ساکت ہو گئی، تظاہرون رہ گیا. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تم مدد دیتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو، زبردستی کرتے ہو، مدد دیتے ہو، علیہم ان کے خلاف، انہی لوگوں، اپنے ہی لوگوں میں سے ایک گروہ کے خلاف مدد دیتے ہو. دشمنوں کو انہیں اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو اور انہیں مدد دیتے ہو، بالاثم والعدوان،
گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے، گناہ کے ساتھ ورودوان اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہوئے، گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہو. یہ حال ہے تمہارا اپنے ہی لوگوں کے بارے میں. فعل مضارع کی کچھ مثالیں ہم دیکھ چکے. اب دیکھیے، پہلے بھی آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں، فعل نہیں اگر بنانا ہو تو مضارع سے ہی بنتا ہے نا. یہاں کیسے بنائیں گے؟ بہت آسان ہے، باب تفاعل سے. بالخصوص یہ دیکھیے، فعل امر اور فعل مضارع، یہ تھا تفاعل، تفاعل ماضی، ٹھیک ہے نا جی. اور اس سے فعل مضارع کیا ہوا؟ یتفاعل. فعل امر اس سے بنانا ہے تو آپ یہ ہٹا دیجئے علامت مضارع، اور آخر کو ایسے ہی پہلے بھی بتایا آپ کو، آخری حرف کو ساکن کر دیجئے. تفاعل یہ فعل امر ہو جائے گا، امر. اور نہیں، مت کے معنوں میں مت کرو، روکنا، منع کرنا. لا تو شروع میں آئے گا ہی نہیں کا، اور باقی وہی امر. ایسے کہ یہ صیغہ جو ہوگا یتفاعل، فعل مضارع کا جو بھی صیغہ ہے، فعل مضارع کا جو بھی صیغہ ہے اس کو آخر میں ساکن کر دیں. لا یتفاعل ہوگا تو غائب کی صورت میں، اور لا تتفاعل ہو جائے گا حاضر کی صورت میں. لا تتفاعل، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لا تتفاعل ہے تو اس میں یہ تے دوسری جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے بسا اوقات. جیسے یہاں پر ہے، یہ بھی تھا لا تتنابزوا تو تے ساکت ہو گئی. ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، اور مت بلاؤ ایک دوسرے کو، وہ مفہوم رہے گا. بالالقاب، القاب سے، لقب کی جمع، وہ نام جو ایسے ہی مشہور ہو جائے کسی سبب سے، کسی وصف سے. مطلب یہ ہے کہ دوسرے، یہاں مراد ہے برے القاب سے، برے نام دے کے ایک دوسرے کو مت بلاؤ. اگلی مثال دیکھیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، باب فعل، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. اللہ ہے کے اوپر زبر، رسولہ میں لام کے اوپر زبر، کیونکہ یہ مفعول ہے. اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی. ولا تنازعوا، اور مت تنازع کرو، اور مت جھگڑا کرو، مت اختلاف کرو. اگر یہ کرو گے تو وہی حالت ہوگی جو 20ویں صدی میں مسلمانوں کی ہے. فتفشلوا، فشلہ کے معنی ہوتے ہیں بزدل ہو جانا، ہمت ہار جانا. تو ہمت ہار جاؤ گے تو دل ہار جاؤ گے اگر آپس میں اختلاف کرو گے، اگر آپس میں جھگڑو گے، اگر آپس میں تنازع کھڑے کرو گے. اور ان جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے وہ نسخہ استعمال نہیں کرو گے جو قرآن نے بتایا ہے کہ فردوہ الی اللہ، اللہ کی طرف اس کو لوٹاؤ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے. تو کیا نتیجہ ہوگا کہ ہمت ہار جاؤ گے، دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اب اس میں فاعل کیا بنے گا؟ بہت آسان ہے، فعل مضارع کو ہی لے لیں. یہ یتفاعل ہے، یہ کو میم میں بدل دیں، اسے پیش دے دیں. اس میں فاعل ہے تو عین کے نیچے درمیانی حرف کی جو ہمیشہ زیر آئے گی تو یہ متفاعل ہو جائے گا. اور جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اگر مفعول ہوگا، اس میں مفعول ہوگا، یہ اس میں فاعل ہوا، اس سے مفعول ہوگا، تو صرف یہ فرق ہوگا کہ زیر کی بجائے زبر ہو جائے گا. تو متفاعل یہ وزن ہوا اس میں فاعل کا. مثال ایک آپ دیکھیے اس کی آپ کے سامنے قرآن پاک سے. وفی الارض، اور زمین میں، قطع، قطع ہیں، ٹکڑے ہیں. قطعۃ کی جمع ہے قطع، قطعۃ
قاف توئے عین اور گول تے اس کے ساتھ ہو تو وہ واحد ہے. قطعن اس کی جمع ہے اور اس کی صفت ہے متجاورات. میں نے ابھی ابسرچ کیا نا کہ قطعتن کی جمع ہے یہ قطعن، اس لیے اس کے ساتھ جو اس کی صفت ہے وہ جمع مؤنث ہے. تجاوزہ تجاورہ، جار جو ہے جیم الف رے جار، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ہمسائے کو جو ساتھ ہو قریب ہو. تجاورہ ایک دوسرے کے پاس ہونا قریب ہونا. متجاورن اس میں فاعل ہوگا اور متجاورتن متجاورن سے مؤنث بن جائے گا اور اس کی جمع ہوگی متجاوراتن. اور زمین میں ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، پاس پاس ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. وجناتن اور باغات ہیں. جنہ کی جمع جنات. من اعناب انگوروں کے. عنب کی جمع عنب انگور، اعناب اس کی جمع، اور باغات ہیں انگوروں کے. تو آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اس سبق کے ساتھ گویا باب تفاعل کے بارے میں بعض بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں. اب آئندہ سبق میں انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے اور پھر جلد ہی انشاءاللہ یہ سلسلہ جو بنیادی قواعد کا ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے.